غزہ میں پائیدار امن کے لیے راہ ہموار۔ سلامتی کونسل میں امریکی غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ پاکستان سمیت 13 ممالک نے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی قرارداد کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ شدید تحفظات کا اظہار۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا ٹرمپ امن منصوبے کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کے کہا کہ غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء چاہیے۔ فلسطینیوں کا قتل عام فوری بند کیا جائے۔ فلسطینی ریاست کا قیام 1967 کی سرحدوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ فلسطین کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ دنیا کو مبارک ہو، سلامتی کونسل نے غزہ امن بورڈ منظور کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا قرارداد کی حمایت پر پاکستان سمیت دیگر ممالک سے اظہار تشکر۔ اعلان کیا کہ غزہ بورڈ آف پیس کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ دنیا کے طاقتور رہنما بھی امن بورڈ میں شامل ہوں گے۔ ممبران کا اعلان آئندہ ہفتوں میں کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ امن منصوبے کی قرارداد کا خیر مقدم۔ انٹونیو گوتریس نے قرارداد کو غزہ جنگ بندی کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ غزہ میں 2 سال کی تباہ کن جنگ کے بعد آگے بڑھنے کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ سب سے اپیل ہے کہ جنگ بندی کو مستقل امن میں بدلنے میں مدد کریں۔ مشرق وسطیٰ کو ہتھیاروں اور تباہی سے پاک علاقہ بنا دیں۔ حماس نے غزہ سے متعلق امریکی قرارداد مسترد کر دی۔ کہا قرارداد فلسطینیوں کے حقوق مطالبات پورے نہیں کرتی۔ قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ اسرائیل کے خلاف ہر طرح کی مزاحمت کو جائز سمجھتے ہیں۔ مذاکرات اور حملے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو 2 ٹوک پیغام۔ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ نے کہا خودکش بمبار عدالت کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ دہشت گرد سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ جا سکا۔ اسلام آباد حملے سے جڑے تمام کردار ٹریس اور سہولت کار گرفتار کیے جا چکے۔ نیٹلی بیکر کا اسلام آباد دھماکے کی متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 38 خارج جہنم واسطے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان اور دتا خیل میں کامیاب کارروائیاں کی۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 15 اور 16 نومبر کی درمیانی رات کیے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کراچی میں کمانڈر عالم محسود سمیت 10 خارج مارے گئے۔ شمال وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں بھی 5 خارج ہلاک۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ مودی بزدل اور ڈرپوک ہے۔ جنگ ہارنے کے بعد منہ چھپا رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارت کے 7 جہاز گرائے۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ بھارت اب کشمیر میں بدامنی چاہتا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی سازش ناکام ہوگی۔ بند کمروں میں آزاد کشمیر کی حکومت نہیں چلائیں گے۔ کشمیری عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ فیصل راٹھور آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ بلاول بھٹو اور فریال تالپور کی بھی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ تقریب سے خطاب میں فیصل راٹھور کا پاک فوج کو خراج تحسین، پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ عوام سے دوبارہ رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم آفس عوام کے لیے کھولیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل ممتاز راٹھور کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نئی حکومت کی نئی کابینہ کل حلف اٹھائے گی۔ کلاؤڈ فلیئر میں تکنیکی خرابی۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں 3 گھنٹے انٹرنیٹ سروس متاثر۔ سوشل میڈیا اور دیگر ویب سائٹس کی براؤزنگ میں مشکلات کا سامنا رہا۔ کلاؤڈ فلیئر کی خرابی نے بیک وقت متعدد ویب سائٹس کو ٹھپ کر دیا۔ کلاؤڈ فلیئر کمپنی نے خرابی دور کرنے کی تصدیق کر دی۔ لاہور پر آلودگی کی چادر تن گئی۔ باغوں کے شہر کا دنیا میں آلودگی میں دوسرا نمبر۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 279 رہا۔ سول سیکریٹریٹ 420۔ ساندار روڈ میں آلودگی کی شرح 413 ریکارڈ۔ ڈی ایچ اے 408۔ مراتب علی روڈ
راوی روڈ کا AQI 400 رہا. طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک لگانے کا مشورہ. بڑھتی اسموک کا سنگین خطرات کا باعث بننے کا خدشہ. قومی ادارہ صحت نے الرٹ ایڈوائزری جاری کر دی. اسموک سے سانس اور دل کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں. نومبر سے فروری تک اسموک صحت کے لیے شدید خطرناک قرار. سخت ماحولیاتی آلودگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دفاعی شعبے کے منصوبوں کے لیے 50 ارب کے بڑے ریلیف پیکج کی منظوری. وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. سرحدی نگرانی اور داخلی سلامتی کے لیے 84 کروڑ کی گرانٹ منظور. سول آرمڈ فورسز کے دفاعی آلات کی مرمت کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری. ECC نے پاسکو کی تحلیل اور SPV کے قیام کی بھی منظوری دے دی. ستائیسویں ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل. جسٹس جمال مندوخیل سپریم جوڈیشل کونسل اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن بن گئے. وفاقی آئینی عدالت کے سینئر جج عامر فاروق جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنا دیے گئے. چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے. چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے. چیف جسٹس پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بھی سربراہ ہوں گے. PTI کا 27ویں ترمیم کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج. اپوزیشن کی سپریم کورٹ تک مارچ کی کوشش. اسلام آباد پولیس نے آگے جانے سے روک دیا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی حکومت پر شدید تنقید. بولے 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کی بات ہو رہی ہے. انتہا پسند تنظیم نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی. مذہب کا نام استعمال کرنا ان کا ترہ امتیاز رہا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا بریفنگ. کہتی ہے کالعدم تنظیم سے جدید اسلحہ، گولیاں اور پولیس کی چھینی ہوئی بلٹ پروف جیکٹس برآمد ہوئیں. لاہور سے 830 افراد گرفتار ہوئے. 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے اور 92 بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی پالیسیز کے باعث جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے. ایئر پنجاب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے برات مانگ لی. پنجاب حکومت ایئر پنجاب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہر میٹنگ پر 1 لاکھ روپے دے گی. محکمہ خزانہ کا بھی معاوضے کی سفارشات پر اتفاق. ڈائریکٹرز کے اخراجات اور دیگر مراد حکومت ادا کرے گی. خطے کی خوشحالی ہمارا مشترکہ ہدف ہے. پائیدار ترقی خطے میں امن و استحکام سے جڑی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ماسکو میں SCO سربراہان حکومت اجلاس سے خطاب. کہا شنگھائی تعاون تنظیم نے خطے میں خوشحالی کی بنیاد رکھی. پاکستان خطے میں حقیقی اقتصادی روابط قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے. FC بلوچستان نارتھ کے 68ویں لیڈیز بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. بلوچستان سے تعلق رکھنے والی 89 خواتین FC بلوچستان نارتھ میں شامل ہو گئیں. تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والی لیڈی سولجرز میں خصوصی انعامات تقسیم کیے گئے. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی. کیپٹل سٹی میں پہلا 7 سٹار ہوٹل بنانے کی تیاریاں مکمل. CDA نے عالمی فرموں کو مدعو کر لیا. 7 سٹار ہوٹل ریڈ زون میں بنایا جائے گا. ہوٹل میں عالمی سطح کی کانفرنس ہال، سیمینارز ہالز اور کمرے دستیاب ہوں گے. سکھ فار جسٹس کا 23 نومبر کو کینیڈا میں خالصتان ریفرنڈم کا اعلان. سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم کے لیے کینیڈا نے باضابطہ اجازت دے دی. کینیڈین حکومت کی اجازت سے ریفرنڈم لنکس اسٹیٹ اور اوٹاوا میں ہوگا. امریکہ کا سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان. صدر ٹرمپ کی اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. دفاع، AI، سویلین نیوکلیئر پر بات چیت ہوگی. وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد کے استقبال کے لیے غیر معمولی تیاریاں جاری. یوکرین فرانس سے 100 رافیل طیارے خریدے گا. یوکرین کے صدر زیلنسکی اور فرانسیسی صدر میکرون نے معاہدے پر دستخط کر دیے.
یوکرینی صدر نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین فضائی دفاعی معاہدہ ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ معاہدے میں رافیل کے علاوہ فضائی دفاعی نظام، بم اور ڈرون بھی شامل ہیں۔ سابق کپتان اظہر علی نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے راہیں جدا کر لیں۔ اظہر علی پی سی بی کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کے عہدے سے مستعفی۔ اظہر علی نے اپنا استعفیٰ کرکٹ بورڈ حکام کو بھیج دیا۔ مصنوعی ذہانت کھیلوں کی دنیا پر بھی چھا گئی۔ بغیر ڈرائیور والے اے آئی کار نے فارمولا 1 ڈرائیور کو شکست دے دی۔ ابوظہبی میں انسانی اور اے آئی کار ریسنگ کا دلچسپ مقابلہ، آتش بازی کے شاندار مظاہرے نے مقابلے کی رونق دوبالا کر دی۔